ہیلتھ ایز پر سننا، یعنی سنت کے اعتبار سے اپنی صحت کو ہم محفوظ کیسے کر سکتے ہیں، بیماریوں سے، بہت ساری آفتوں سے، یا اچانک آنے والے کسی حادثے سے انشاءاللہ کیسے ہماری صحت کی حفاظت ممکن ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں، سب کچھ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے درس کا ایک خاکہ جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ پورا یہ جو درس ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم طب نبوی کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے 10 ایسی چیزیں جو یا جس کے روکنے سے انسان خود جو ہے بیماری کو دعوت دیتا ہے، اور جو ہمارے اور آپ کے لیے روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں عموماً ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں، جس پر ہم دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ نقصان اور یہ خسارہ ہمیں اور آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سنت کھانے کے اوپر بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کھانے استعمال کرتے تھے، ہے نا، کس چیز کو پسند کرتے تھے، اور کس کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہاں، کس کے کھانے سے کیا فائدہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سنت کھانے ہیں تقریباً 8 یا 10 اقسام انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو بہت تفصیلات ہیں، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی ہماری، ہے نا، تو اس لیے جو ہے آپ کے سامنے ان پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کھانے پینے کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کیا ادب آپ نے سکھایا ہے، اس کو بھی ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ اس لیے جانیں گے دوستو کیونکہ دیکھیے ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہے نا، نبی کی سنت پر ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ جس نبی نے ہمیں سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا ہو، بیوی سے ہم بستری کا جو ہے آپ نے طریقہ بتایا ہو، آپ نے دعائیں بتائی ہوں، نبی نے قضاء حاجت کا طریقہ اور دعائیں بتائی ہوں، تو اس نبی کی سنت کو لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور عافیت ہے۔ بہرحال کھانے پینے کے جو آداب ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے تقریباً 10 آداب ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے کچھ ایسی چیزوں پر جو ہمارے اچھے ڈائٹس ہیں، ہے نا، یعنی جس کو ہم کھانے میں اچھے ڈائٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بیماریاں جنگل کے آگ کی طرح پھیل رہی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہر گھر میں آپ کو 2-4 مریض مل جائیں گے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی آدمی ہے نا اپنی کسی بری عادت کی وجہ سے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ ان 2 نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی نے فرمایا ایک تو صحت ہے اور دوسرے خالی اوقات ہیں۔ تو آج کے اس درس میں جو ہم بات کرنے والے ہیں نا، اس صحت کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے صحت کی قدر و قیمت ہمیں اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم خود جا کر کے ہاسپٹلس میں دیکھیں گے جو مریض ہیں، جو بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جب ہم ان کو دیکھیں گے اور اپنی صحت کا موازنہ کریں گے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے۔ تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی افادیت، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دوائیں استعمال کی ہیں، کیا غذائیں استعمال کی ہیں، نبی نے اپنی امت کو کیا تاکید کی ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہاں، نبی سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے، اور نبی کی بتائی ہوئی جو دوائیں، جو تجویز آپ نے کی ہے الگ الگ مرض میں، الگ الگ جو دوائیں آپ نے بتائیں، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
ہاں دنیا کی دوائیں ہمیں ہزار معلوم ہیں، لیکن اپنے نبی کی بتائی ہوئی دوا اور دعا نہ معلوم ہو تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہو سکتی ہے۔ بھائیو یہ آپ یاد رکھیں کہ پہلی چیز، مرض اور بیماری کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ بیماری جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، ہے نا، دلوں کی بیماری، اور دوسرے وہ بیماری جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دل کی بیماری بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو شک و شبہے کی بیماری ہوتی ہے جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، پھر دوسری جو بیماری ہوتی ہے شہوت و گمراہی کی بیماری ہوتی ہے نا۔ تو شک و شبہے کی جو بیماری ہے اس کا بھی علاج بتایا گیا ہے نا، اور وہ بھی خطرناک ہے۔ شک و شبہ انسان کو کس حد تک بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اس ٹاپک پر میں نے یہ بات ذکر کر دی ہے شروعات میں ہی کہ جن لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے بعض چیزوں کو لے کر کے، وہ کس قدر حیران و پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شہوت و گمراہی کا جو مرض ہے نا، یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کی انسان کے اندر جو شہوت بھڑکتی ہے یا خواہشات جو انسان کے اپنے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی خواہشات، یہ جو اس کا مرض ہے نا بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، شک کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں 31 میں اللہ نے فرمایا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہا کہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے نا، اور جو اللہ کے منکر ہیں، وہ بول اٹھے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہیں قرآن و سنت کو اٹل یا فیصلہ کن سمجھنے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ لوگ انکار کر دیتے تھے۔ یہ کتنے شک و شبہے والے لوگ تھے اور کس قدر ان کے دلوں کے اندر ہے نا مرض تھی، بیماری لاحق تھی، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبہات اور شک کی بنیاد پر ان کو اور زیادہ ان کی گمراہی میں آگے بڑھا دیا، گمراہ ہوتے چلے گئے۔ تو شک و شبہے کے مرض کے بعد جو شہوت کا مرض ہے نا، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 32 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویو تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہا کہ اگر تم پارسائی برتو، اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہے اللہ کا، تو تمہاری گفتگو میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیوں؟ کیونکہ اس لچک سے دل میں کھوٹ رکھنے والے یا جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نا، وہ کوئی توقع رکھ لیں گے، ہے نا، امیدیں لگا بیٹھیں گے۔ اس لیے اس بیماری کی نشاندہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ یہاں پر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ طب نبوی کے تعلق سے ہے، اور اصل یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو ہمارے دلوں کو لاحق ہوتی ہیں تو آخر اس کا علاج کیا ہے۔